کہ مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی باڈی کا کیما بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ کا سب سے مشہور سنگر اور لائیو پرفارمر جسے لائیو کنسرٹس میں پرفارم کرتا ہوا دیکھ کر فینز اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جس نے اپنی اس فیمسٹی سے تنگ آ کر کئی دنوں تک خود کو ایک کمرے میں قید کیے رکھا، مگر اس کی اتنی کامیابیوں کے پیچھے ایک بھیانک اور بے رحم ماضی چھپا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، ایم جے یا مائیکل جیکسن کو آج بھی کنگ آف پاپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ واحد سنگر تھا جس نے 1986 میں صرف ایک سال کے دوران ہی 8 گریمی ایوارڈ جیتے تھے، اور 1997 میں ایک سروے کے مطابق یہ دنیا کا سب سے مشہور سیلیبریٹی بن چکا تھا۔ 2001 میں اس کے البم تھرلر تاریخ کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی البم تھی۔ مائیکل کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1986 میں لندن میں مائیکل کے میوزیکل کنسرٹ پر پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا سمیت 5 لاکھ فینز موجود تھے۔ مگر مائیکل کا بچپن کیسا گزرا؟ سب جانتے ہیں کہ مائیکل اور اس کے 4 بھائیوں نے مل کر جیکسن 5 نامی ایک میوزیکل بینڈ بنا لیا تھا جو بے حد کامیاب رہا۔ مگر مائیکل کے بچپن کا ویلن اس کا اپنا ہی باپ یعنی جو جیکسن تھا، جو خود ایک ناکام میوزیشین تھا۔ مائیکل کے بھائی چرمین جیکسن کے مطابق ان کا باپ انہیں روز گھنٹوں ڈانس پریکٹس کرواتا اور معمولی غلطیوں پر انہیں کافی مار بھی پڑتی۔ مائیکل ان سب میں سب سے چھوٹا اور سب سے قابل تھا، مگر جو جیکسن سب سے زیادہ اسے ہی مارتا تھا۔ مائیکل اگر ایوارڈ جیت کر بھی گھر لاتا تو تب بھی اسے اپنے باپ سے مار پڑتی۔ مائیکل کا بچپن میوزک ریکارڈنگز کنسرٹس میں گزرا۔ اسے نہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنے دیا گیا اور نہ ہی اس کے کوئی دوست تھے۔ اس کا باپ اسے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیتیں بھی دیتا تھا۔ مائیکل کو ناک یعنی نوز کے بڑا ہونے کی وجہ سے اکثر شرمندگی محسوس ہوتی تھی، جس پر اس کا فادر جان بوجھ کر اسے مزید شرمندہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مائیکل نے بعد میں چل کر اپنے نوز اور فیس کی کئی بار سرجریز کروائیں تاکہ وہ اپنے باپ جیسا نہ دکھے۔ مائیکل کے مطابق اسے اپنے باپ یعنی جو جیکسن سے بے پناہ نفرت تھی، یہاں تک کہ یہ اپنی فیملی سے ہی دور رہنے لگا۔ 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی صحیح سے گل مل نہیں پایا تھا، اور کافی چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا اس نے یہ میوزیکل بینڈ بھی چھوڑ دیا اور اپنی کامیابی کے تعاقب میں اکیلا ہی نکل گیا۔ بعد میں چل کر مائیکل اگرچہ بے حد کامیاب تو ہو گیا، مگر بچپن گھٹن میں گزرنے کی وجہ سے یہ ایک دماغی مرض کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بچپن کو کسی طرح پھر سے جی سکے، اس لیے اس نے اپنی ساری زندگی بچوں جیسی حرکات کرنے میں گزاری۔ مائیکل نے ببلز نامی ایک چمپینزی کو پال رکھا تھا جسے یہ ہر وقت اپنے ساتھ لیے گھومتا تھا۔ ببلز مائیکل کے ساتھ ہی کھانا کھاتا اور سوتا تھا، حتیٰ کہ یہ اسے ڈانس بھی سکھاتا تھا۔ مائیکل ایک خاص جانور لاما کو بھی ساتھ لیے گھومتا تھا۔ ایک بار مائیکل جیکسن کو لیجنڈ سنگر فریڈی مرکیوریس کے ساتھ ایک بہت بڑے کنسرٹ میں لائیو پرفارم کرنا تھا۔ کنسرٹس کی ٹکٹس لاکھوں لوگ خرید چکے تھے، مگر اس کنسرٹ کو فریڈی نے غصے میں محض اس لیے کینسل کروا دیا کیونکہ مائیکل اپنے اس جانور یعنی لاما کو لے کر کنسرٹ سے ایک دن پہلے فریڈی کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو اسپائڈر مین بننے کا اتنا جنون تھا کہ ایک بار اس نے اسپائڈر مین مووی بنانے والی کمپنی خریدنے کی کوشش کی تاکہ اگلی مووی میں وہ خود اسپائڈر مین کے رول میں آ سکے۔ اسے بچپن میں اچھی تعلیم بھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے یہ لائبریری سے بکس رینٹ پر لے کر گھر لے آتا، مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ یہ بکس واپس نہ کرنے کی وجہ سے اسے ایک لائبریری کو $10 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس نے اپنا ماضی بھلانے کے لیے اتنی سرجریز کروا لی تھیں کہ اکثر مائیکل جیکسن کو ہی لوگ نقلی سمجھ لیتے تھے۔ مائیکل جیکسن نے اپنی زندگی میں غریب بچوں کی چیریٹی پر $30 کروڑ یا اربوں روپے خرچ کیے۔ اس نے 1993 میں اپنے ورلڈ ٹور سے کمائی گئی ساری رقم بھی چیریٹی کر دی تھی۔ 25 جون 2009 کو جب کنگ آف پاپ کی موت ہوئی تو لوگوں نے مائیکل جیکسن کو گوگل پر اتنا سرچ کیا کہ گوگل کا سرچ انجن ہی کریش کر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے مائیکل جیکسن نے اپنے ایک دوست کے گھر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر یہ بات کتنی سچ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر جہاں تک اطلاعات ہیں
کہ مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی باڈی کا کیما بنا دیا گیا تھا۔